بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج آپ کے اسلامیات کے کام میں ہم احادیث مبارکہ میں سے حدیث نمبر 11 کا ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے۔ حدیث نمبر 11 نماز کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں ہمیں بتائے گی۔ یہاں آپ کے سامنے حدیث نمبر 11 موجود ہے۔ میں اس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ نماز، عماد ستون ہے، الدینی دین کا، نماز دین کا ستون ہے۔ ومن جس نے اقامہ اس کو قائم کیا، فقد اقام الدین تحقیق اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن اور جس نے ہدمہ اس کو گرا دیا، فقد ہدم الدین تحقیق اس نے دین کو گرا دیا۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں۔ کہتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے ڈھا دیا اس نے گویا دین کو ڈھا دیا۔ آپ لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اسی طریقے سے یاد کریں گے۔ آگے آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے میں نے آپ کو یہ حدیث دوبارہ اعراب کے بغیر دکھائی ہے۔ جس طرح ہم اعراب کے بغیر لکھنے میں حدیث لکھتے ہیں، آپ اسے اعراب کے بغیر اسی طرح لکھنا سیکھیں گے۔ اگر یہاں پر آپ کے پاس اس حدیث کی تشریح موجود ہے، دیکھیے۔ کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت کے بارے میں بیان فرمایا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر یقین رکھنا پورے دین اسلام کا سرچشمہ ہے، بالکل اسی طرح اعمال کے اعتبار سے نماز پورے دین اسلام کی عملی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں تمام عبادات میں نماز کی سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں اس بات کو ایک مثال کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ نماز دین اسلام کا ایک بہت اہم ستون ہے۔ جس طرح ایک عمارت بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی، بالکل اسی طرح دین اسلام کی عمارت بھی بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتی۔ اب اگر کوئی شخص اپنے اسلام کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی پوری زندگی میں نماز کا باقاعدگی سے اہتمام کرے اور اس میں کسی بھی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہ کرے، تاکہ اس کے دین اسلام کی عمارت مضبوط رہ سکے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ اس حدیث کی تشریح ہے۔ آگے میں آپ کو قرآن و احادیث سے اس کے حوالے جس طرح ہم تشریح میں لکھتے ہیں وہ بھی دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ اس حدیث کی تشریح قرآن کی روشنی میں ہے۔ آیت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 ہے۔ آگے دیکھیں، نمبر 2 پر ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، سورہ عنکبوت کی آیت ہے۔ بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ آگے نمبر 3 پر وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، سورہ علق کی آیات ہے۔ آگے آیت نمبر 4 کہتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 ہے۔ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جس طرح ہم حدیث لکھتے ہوئے آیات اور احادیث کے حوالے لکھتے ہیں، اسی طریقے سے ہم نے اس کو بھی اس میں شامل کر لینا ہے۔ اگر یہاں دیکھیں، آپ کے پاس نماز کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا۔ پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ پھر نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آگے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے۔ پھر فرمایا نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ یہ نماز کی اہمیت احادیث مبارکہ کی روشنی میں تیار ہو گئی۔ بیٹا یہاں پر میں نے آپ کو حدیث کا لفظی بامحاورہ ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کے سارے حوالے بتا دیے۔ میں آگے اسی حدیث کو آپ کی PTB کی بک سے بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ آپ چاہیں اس کو یہاں سے تیار کر لیں اور چاہیں تو اپنی PTB کی بک میں یہ حوالے شامل کر کے اس کو تیار کر لیں۔ یہ آپ کی PTB کی بک سے اس کی ساری تشریح ہے۔
آپ یہاں سے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں، اور جو ہم نے پہلے آپ کو حوالے اور پہلے تشریح بتائی ہے آپ اس سے بھی اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ دونوں چیزیں، دونوں احادیث ملا کر یاد کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر کچھ آپ کے سامنے سوالات ہیں جو اسی سمجھائے ہوئے کام میں سے بنائے گئے ہیں۔ آپ نے ان سوالات کے جوابات کو اپنی رف کاپی پر لکھ کر دیکھنا ہے۔ سوال آپ پڑھ دیتی ہوں ایک دفعہ آپ کے سامنے۔ سوال نمبر 1 ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کی اہمیت بیان کریں۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام اور نماز کے تعلق کو کیسے بیان فرمایا۔ نمبر 3، حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیں کہ ہر مسلمان کے لیے امتحان کا موقع دن میں کتنی مرتبہ آتا ہے اور کیسے آتا ہے۔ نمبر 4، کس عمل سے اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اور یہ تعلق کس وقت کمزور ہو جاتا ہے۔ آگے نمبر 5 پہ دیکھیں، نماز کو دین اسلام کا ستون کیوں کہا گیا ہے۔ نمبر 6، نماز کی اہمیت، فرضیت کے بارے میں قرآنی آیت اور اس کا ترجمہ تحریر کیجیے۔ نمبر 7، وہ کون سا عمل ہے جس کی تاکید سب سے زیادہ قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ بیٹے ان سارے سوالات کے جوابات میں نے آپ کو پیچھے پڑھائی گئی تشریح جو ہے اس میں شامل ہیں۔ آپ نے جب اس کو وہاں سے یاد کرنا ہے تو ان سوالات کے جوابات اپنی رف کاپی پر لکھ کر اچھی طرح سے دیکھ لینے ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔